حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ منقول ہے، فرمایا آدمی زندگی بھر کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ، اور بالکل آخر میں جا کے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ جلال والاکرام کی ناراضگی پر مبنی ہوتا ہے۔ فرمایا اتنے نیک کام کہ وہ جنت سے صرف ایک بالش کی دوری پر تھے، مسلسل محنت کرتا رہا، عقیدہ ٹھیک تھا، عبادات تھیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا تھا، حتیٰ کہ جنت سے صرف ایک بالش کی دوری پر تھا۔ کوئی ایسا کام کر گزرا، اللہ جلال والاکرام نے زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد کر دیں اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، دو چیزیں بنیاد ہیں میرے عزیز بھائیوں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، جو آپ کی نیت سے متعلق ہے۔ کتنا بڑا اور اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کام کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، فرمایا اللہ جلال والاکرام جہنم کو بھڑکائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے بہت بڑے بڑے نیک کام کیے۔ جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے بہت بڑے بڑے نیک کام کیے۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، ایک سخی جس نے اپنی تجوریوں کے منہ اللہ کے لیے کھولے ہوئے تھے، اور تیسرا عالم دین قاری قرآن جو لوگوں کو دین کی بڑی تبلیغ کرتا تھا۔ ان لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، باعث کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا جی شہید ہو کے آنے والا کیا لے کے آئے ہو میرے پاس؟ اللہ زندگی بھر تیرے دین کے لیے محنت کرتا رہا، گھر بار چھوڑا، جہاد کے لیے نکلا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، میرا تو کچھ نہیں بچا دنیا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، تیرے راستے میں لڑتا رہا ہوں۔ فرمایا کیا واقعتاً تو میرے لیے لڑتا تھا یا مقصد نمود و نمائش اور شہرت تھا؟ وہاں کوئی انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور اگر بندہ چاہے گا بھی نا کہ جھوٹ بول دے، اللہ جلال والاکرام بندے کی زبان بند کر دے گا اور اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو جو اس نے اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا وہ بولے، کہے گا اللہ بات ٹھیک ہے، میں یہ سارا اس لیے کرتا رہا کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، یہ بڑا بہادر ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے۔ بالآخر اللہ فرمائیں گے تیری شہرت ہو گئی، تیری بہادری کے ڈھنگے بچ گئے دنیا میں، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ سخاوت کرنے والے آپ فرمائیں گے آپ کیا لے کے آئے؟ اللہ جتنا مال تو نے دیا تیری رضا کے لیے خرچ کیا، میری رضا کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے؟ لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، تو نے کر لیا، لوگوں نے تیری سخاوت کے ڈنکے بجا دیے، دنیا میں تیری تعریفیں کر دی گئی، شہرت عزت
لیکن یاد رکھ تو نے جس چیز کے لیے یہ ساری محنت کی تھی وہ تجھے دے دی گئی ہے. آج میری رحمت کا کوئی حصہ تیرے لیے نہیں ہے. عالم، قاری، بڑی تقریریں کرنے والے، بڑے قرآن سنانے والے، یہ سب کس لیے کیا؟ لوگ کہیں یہ بڑا خطیب ہے، اس کے اشتہار زیادہ چھپیں، اس کی تقریر کی ریٹنگ زیادہ ہو، اس سے ٹائم لینے والے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں، ڈائری کھولی جائے تو کوئی ورق خالی نہ ہو. یہ سب کچھ دنیا میں تجھے دے دیا گیا. آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے، انہیں جہنم رسید کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، ہجرت جیسا عظیم عمل جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی ضمانت قرار دیا، اور خود اللہ جلالہ والاکرام نے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. صاحب ایمان ہے، ہجرت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا حقدار. ایسا عظیم الشان عمل، لیکن فرمایا یاد رکھو انما الاعمال بالنیات. عمل بظاہر کتنا خوبصورت ہے، اس کے نتائج، اس کے اثرات دنیا میں کیا مرتب ہوتے ہیں. نجات اس سے نہیں ہوگی، ہوتا ایسا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن آدمی کی مثال دی. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اچھی زرخیز زمین ہے، ان پہ بارش کا پانی برستا ہے، وہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے، پھر اس زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سبزے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس بارش کے پانی سے زمین خود بھی سیراب ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے سنگریزوں والی زمین، سخت چٹانی زمین، وہ پانی جذب نہیں کرتی، اس پانی کا اسے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پانی کو جمع کر لیتی ہے، تالاب کی صورت میں اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ کلراٹی زمینیں ہوتی ہیں، نہ وہ جذب کرتی ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. حسن نیت سے کیے جانے والا عمل، اس سے انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے، نیت اچھی نہیں ہے، دینے والا دے گا، جو لے کے جائے گا اس کے تو گھر کا چولہا چلے گا نا، اسے فائدہ نہیں ہوگا، اسے فائدہ ہوگا. یہ سرراش زمین ہے، خود نیکی اپنے اندر جذب کرنے سے محروم رہا باوجود محنت اور مشقت کے، لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو شور زدہ زمین کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اعمال کا نہ انہیں فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتیں ٹٹولو، جو کچھ کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو، کیا چاہیے تمہیں سب کے نتیجے میں؟ دنیا کی دولت، روپیہ پیسہ، عزت، شہرت اور وقار، چتراہٹ. من کان یرید العاجلہ فعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. ممکن ہے مل جائے. بہت سارے ہوتے ہیں بیچارے جو بڑی محنت کرتے ہیں، مشہور ہونے کی ہو نہیں پاتے. جو بڑی محنت کرتے ہیں دولت کے لیے، دولت نہیں ملتی. اللہ فرماتے ہیں اگر مقصود زندگی یہی ہے، ہم چاہیں گے تو دے دیں گے تمہیں دنیا. لمن نشاء،
من کان یرید العاجلہ فعجلنا لہ فیہا لمن نشاء، ہم دیں گے جسے چاہیں گے. تم اپنی تدبیر کے نتیجے میں کچھ حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، اگر نیت اچھی نہیں کی تو آخرت میں سوائے جہنم کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. یصلاھا مسموما مدحورا، جہنم بدترین جگہ ہے. جس کی نیت اچھی ہے، اللہ جلال والاکرام چاہے تو دنیا میں اسے دنیا کی نعمتیں دے دے، نہ چاہے وَكَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، آسمان سے گارنٹی ہے اس بات کی، وعدہ اور ضمانت ہے، اگر تم حسن نیت کے ساتھ آخرت کے لیے جستجو کرو گے تو ہم تمہاری محنت کبھی ضائع نہیں کریں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت پہ تبصرہ فرمایا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اعمال نتیجہ خیز ہوتے ہیں نیتوں پر، جیسی نیت ہے ویسا تمہیں نتیجہ ملے گا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان دنیا کا، اس کا ظاہر کیا نظر آتا ہے، دنیا اس سے کیا تاثر لیتی ہے، یہ چیز معیار نہیں ہے. معیار وہ ہے جو اس کے اندر ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم واشار باصابعہ الى صدرہ. اللہ تمہارے اعمال کے حجم پر، عبادت کی کثرت پر، نیکیوں کے حسن پر فیصلے نہیں کرتے. اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے اس میں کیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں، لوگ تو صریحاً کافر غیر مسلم ان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں. لوگ تو ابو جہل کے قتل پر آپ کے اسلام آباد میں اس کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں. لوگوں کا رجحان یا تعریف کرنا یا برا کہنا یہ معیار نہیں ہے. معیار انسان کی اپنی نیت ہے. اللہ جلال والاکرام بندے کی نیت پہ فیصلہ کرتا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اگر گھر بار چھوڑا ہے، ہجرتیں کی ہیں، سامان اٹھائے ہیں، برادریوں کو ترک کیا ہے، نئے علاقوں میں جا کے بسیرے کیے ہیں جن سے کوئی خون کا رشتہ نہیں، دکھ درد میں یہ کتنا ساتھ کھڑے ہوں گے اس پہ کوئی اعتبار نہیں، انہیں آزمایا نہیں گیا، کوئی دیرینہ ان سے تعلقات نہیں، صرف اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کرنے جا رہا ہوں. اپنے در و دیوار، اپنا پریوار، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین کو چھوڑا اس لیے اللہ راضی ہو جائے. فرمایا پھر اللہ ضرور راضی ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتا. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها، اور کچھ ہیں جو دنیا کے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے انہیں مل جائے. اب امرأۃ ينكحها، عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنی عشق کی منزل پانے کے لیے، لڑکیوں کے لیے اپنے گھر بار اور خاندانوں کو چھوڑتے ہیں. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. یاد رکھو اگر ہجرت کا مقصد دنیا ہے تو جو مقدر میں ہوگی دے دی جائے گی. اگر ہجرت کا مقصد بیوی ہے، عورت ہے، اس کا حسن و جمال ہے تو ممکن ہے وہ تجھے دے دی جائے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اللہ صرف اس کو ملے گا جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اسے ملے
ہے کہ جو اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، جو اس کے علاوہ غیر کے لیے ہجرت کرتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ملے گی۔ دنیا کا کوئی کام جب تک آپ کی نیت اچھی نہیں ہے وہ کام نتیجہ خیز نہیں ہے، اور اگر نیت اچھی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ قل یا عباد الذین اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، میرے بندو ایمان والو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ تقویٰ، اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے لیے جیو، اس کے لیے مرو، سب کچھ اس کے لیے کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تم اللہ کے لیے کرو گے اللہ جلال والاکرام دنیا میں تمہیں بہت بہترین سزا دے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، لیکن ساتھ ہی وضاحت کر دی اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں۔ عرصہ حیات کم کر دیا جائے، عبادت کرنے نہ دی جائے، سانس دینا محال کر دیا جائے۔ یاد رکھو ایمان کا سودا نہیں کرنا، نیت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حسن عقیدہ، حسن عمل، حسن نیت کی بنیاد پہ، اس میں کوئی آلودگی اور پیچیدگی نہیں آنی چاہیے۔ بستر اٹھاؤ کہیں اور چلے جاؤ، جو رب یہاں ہے وہ وہاں بھی ہوگا، تیرا کارساز یہاں بھی وہی تھا وہاں بھی وہی ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ راہ بڑی پرخطر ہے، اس میں مشکلات اور مصیبتیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، حسن نیت، اعمال صالح اور پھر صبر، پھر آسمان سے ندا آتی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بہت ساری نیکیاں ہیں جن کے ثواب اور اجر بیان کر دیے گئے۔ صبر ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا حساب و کتاب کیے بغیر تمہیں جزا دیں گے، کوئی گنتی شمار نہیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے پہلی جماعت جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے پاس وسائل، اختیارات، طاقت اتنی نہیں ہوگی کہ اپنی خواہشات دنیاوی کی تکمیل کر سکیں۔ اور پھر اللہ جلال والاکرام فرشتوں کو حکم دے گا یہ آ رہے ہیں میرے بندے، انہیں سلام کرو، اُلْقُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فرشتوں تم جاؤ جا کے انہیں سلام کرو۔ یہ بڑے تعجب کے ساتھ سوال کریں گے، نحن سکان السماء وخیرتک من خلقک، اللہ ہم آسمانوں کے باسی، یہ زمین سے آنے والے انہیں سلام کریں، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اوقات کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ دوسرے کی اوقات ناپتا پھرتا ہے، اور ہر کسی کے اوقات ناپنے کے پیمانے اپنے ہیں۔ اللہ ہے دنیا میں کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، دنیا میں کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ساری خلقت موجود ہوگی، بَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ،
اس دن اعمال نامے سارے سامنے کر دیے جائیں گے، پھر اوقاتوں کا پتہ چلے گا کون کتنی اوقات میں تھا۔ کتاب و سنت کا دائی نہ بیت طاقت الحکمہ، اوقات کا معیار ہے، نہ عزت اور شہرت اختیار اوقات کا معیار ہے۔ اوقات کا معیار للہیت ہے، اوقات کا معیار اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے کوشش ہے، اوقات کا معیار اور اسے ناپنے کے پیمانے تقویٰ ہے، اور یہ نتائج آشکارا ہوں گے قیامت کے دن۔ دنیا میں کس کی کیا اوقات ہے اس دن پتہ چلے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، واللہ معمولی سا کام اگر نیت اچھی ہو تو اللہ جلال والاکرام پہاڑوں جیسے گناہ معاف کر کے اپنے بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک آدمی قریب مرے گئے، اپنی اولاد کو بلایا، دیکھو میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے، کوئی نیکی میرے نام اعمال میں نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں، اب قیامت کے دن اگر مجھے کھڑا کر لیا گیا تو جواب میرے پاس ہے نہیں، یوں کرنا مجھے جلا کے میرے جسم کی راکھ بنا کے کچھ دریا میں، کچھ فضا میں، کچھ ندی نالوں میں ادھر ادھر بکھیر دینا تاکہ مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جا سکے۔ ہے تو جہالت ہے نا میری، اپنے رب کو اتنا کمزور سمجھا، جب تو کچھ نہیں تھا تو اس نے تجھے وجود دے دیا، اب اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تجھے دوبارہ پیدا کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا، آؤ جی حضرت صاحب، تو نے اپنی زندگی کا آخری کام یہ کیا کہ اپنی اولاد کو جلا دینے کی وصیت کی، کس لیے؟ کہتا اللہ اس لیے کہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، زندگی بھر نہیں ڈرا، اپنی مرضی کی، ہمیشہ اپنی مرضی کی، لیکن آخری مرحلے پر اس لیے کیا کہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرا بندہ زندگی کے آخری لمحوں میں مجھ سے ڈر گیا تھا، اسے جنت میں داخل کیا۔ صحیح بخاری میں اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری۔ یا عباد الذین اتقوا ربکم، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی رضا، اس کے لیے جستجو، اس کے لیے محنت اور تدبر۔ یاد رکھو اللہ کی قسم، دنیا میں تعلقات، بادشاہتیں، بڑی بڑی بادشاہتیں، اللہ کی قسم ان پہ اللہ جلال والاکرام نے وہ حالات بھی بھیجے کہ روئے زمین پہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ ابھی کل کی بات ہے، تمہارے پڑوس میں ایران میں رضا شاہ پہلوی ہوتا، بڑی عمر والے بزرگ جانتے ہوں گے، اپنی سلطنت کے جس بازار میں نکلتا، لوگ اپنے گھروں سے قلیل لا کے اس کے جانوروں کے پاؤں کے نیچے بچھایا کرتے تھے، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب وہ گرفت میں آیا، پھر مصر کے ایک ہوٹل کے تاریک کمرے میں موت سے ہمکنار ہوا، کوئی اس کے زندہ باد کے نعرے لگانے والا دور، قدم معافی اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکانے والا بھی موجود نہیں تھا۔ اور تم اپنے ملک میں روزانہ یہ تماشے دیکھتے نہیں؟ کہاں ہے؟ پریشانی ہوتی ہے نا،
فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا. ایسے پکڑ دھکڑ کا موسم ہے، اب تو تھوک کے حساب سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں اب کیا بنے گا؟ امیر جماعت پکڑے گئے، اب کیا بنے گا؟ چند سال پہلے جو انہیں پکڑتے تھے وہ اب خود کہاں ہیں؟ میں لمبی بات نہیں کہتا، طبیعت اس بات پہ آمادہ نہیں ہے، بولنے سے قاصر ہوں. جو چند سال پہلے ان اللہ کے بندوں کو پکڑتے تھے وہ خود کہاں ہیں؟ اور بھائی یاد رکھو، وہ عمل جو حسن نیت سے کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم شخصیات مر جاتی ہیں، منہج پھر بھی زندہ رہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت میں جناب صدیق اکبر نے یہ فرمایا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لوگوں، سرور کونین کی وفات پہ دل میرا بھی شک ہے، کلیجہ میرا بھی پھٹ رہا ہے، لیکن سوال ہے تم سے، محمد کی پرستش کرتے تھے یا ایک رب کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نبی تھے، پیغام رساں تھے، یہ تو رستہ دکھانے آئے تھے، ہادی اور رہبر تھے. اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اللہ کے پاس چلے گئے. وہ جیسے تمہیں ملانے کے لیے آئے تھے وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی. یہ منہج ہے، یہ رستہ ہے، یہ عقیدہ ہے. یاد رکھو، اللہ کی قسم، احمد بن حنبل سے لے کر رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں، امام مالک بن انس سے لے کر ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل، اور پھر آپ کی تاریخ میں پاکستان میں شہید ملت علامہ احسان لہی ظہیر اور ان کے رفقا چلے گئے. آج لوگ ان کا نام جانتے ہیں، شاید آنے والی نسلیں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو انہیں جانتے نہیں ہوں گے. لیکن جانبداری سے بتائیں، کیا امام مالک کا منہج ختم ہو گیا؟ کیا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سکھایا ہوا دین مٹ گیا؟ کیا ابن تیمیہ کی تغوطاس تاریخ کے اوراق سے اسے مٹا دیا گیا؟ نہیں، اللہ کی قسم، یہ توق و سلاسل، یہ زنجیریں، یہ بیڑیاں، ان کی کیا اوقات ہے؟ ہم ایک منہج پہ کھڑے ہیں. اللہ اپنے تمام اختیارات میں، حقوق عبادت میں، ذات میں، صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اسی بات پہ جھگڑا ہے. اور دنیا میں جو اس منہج اور عقیدے پہ کھڑا رہے گا، کبھی نہ کبھی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچائی کو پرکھا تو جائے گا، ٹھوک پکا کے دیکھا تو جائے گا. کبھی کوئلوں کے تپتے ہوئے بستروں پر، کبھی نوکیلے سنگریزوں پتھروں پر، کبھی سولیوں پر، کبھی تلواروں کی چھاؤں میں، اور کبھی جیلوں کی کال کوٹھڑیوں میں. کہتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوا تھا جیسا اب ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں سوال کیا گیا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. فرمایا وہ لوگ جو تم سے پہلے اللہ کے دین کے ذمہ دار بنائے گئے، زمین میں گڑے کھود کے انہیں زمین میں دبا دیا جاتا زندہ، ان کے سروں پہ آلے رکھ کے انہیں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، تو پھر بھی اللہ کی توحید پہ آئے گا. اور فرمایا اللہ ہے
واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ ثَنَايَا الْحَمُودِ۔ کتاب و سنت کا دائی بیت آج یہ الحکمہ۔ کائنات نے قسم اٹھا کے فرمایا اسلام دنیا میں غالب آئے گا، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ ثَنَايَا الْحَمُودِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ۔ صنعائے یمن سے ایک آدمی تنہا چلے گا، آج تو جسے چاہا اٹھا کے اسے دیوار زندہ پھینک دیا، کوئی معیار نہیں، کوئی انصاف کا ترازو نہیں، جو کہہ دیا بس وہی حق ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، اور صنعائے یمن سے چلنے والا تنہا حضرموت تک کا ہزاروں میل کا سینکڑوں میل کا سفر کرے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، عقیدہ اور منہج ہمیشہ زندہ رہتا ہے، نظریات کبھی نہیں مرتے۔ ارے اگر باطل کے نظریات نہیں مرتے تو حق کے نظریات کیسے مریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی یظاہرون علی الحق لا یضرهم من خلفهم ولا من خذلهم۔ ایک جماعت ہمیشہ حق کے غلبے کے لیے رہے گی، ان کی زبانیں، ان کے قلم، ان کا کردار و عمل، ان کی تموتان، ان کی بدوباش، ان کی صلاحیتیں، ان کی تلواریں، ان کی استعداد و قوت وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوگی۔ لا یضر من خالفهم ولا من خذلهم۔ کوئی ان کی مخالفت کرے، انہیں رسوا کرنا چاہے، انہیں گرانا چاہے، جتنے گرانے والے ہوں گے یہ رسوا ہوں گے، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے وہ کھڑے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، مسئلہ اچھی طرح سمجھو، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، حسن عقیدہ کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ۔ یہ جبین اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، اور ہم اس سے آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ہمیشہ اس کو پناہ طلب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو لا تشرک باللہ وإن قتلت أو قتلت۔ میرے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا قتل کر دیا یا جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ منہج زندہ ہے، یہ ہمیشہ زندہ ہے، کوئی اندر ہو کوئی باہر ہو، یہ منہج ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے شہر کی جیل میں، جس کے سامنے تیری جبین نیاز جھکتی ہے، فإن اللہ حی لا یموت، وہ تیری ہر حالت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تو اخلاص نیت کے ساتھ اس کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی بھی سازشیں ہیں اللہ جلالہ والاکرام ہمیں آزمائشوں مصیبتوں سے بچائے، اور ہمیشہ اپنے دین کے لیے ہمیں مخلصانہ جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اس التجا کے ساتھ، عرش والے تو گواہ ہوگا اس بات پہ، ہم نے تیرے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں کیا۔ لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ساری دنیا دشمنی پہ کھڑی ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم کھڑے ہیں تیرے توکل پہ، تیرے بھروسے پہ، صرف تیری رضا اور تیری بندگی کے لیے۔ اللہ تو ہم پہ راضی ہے، تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں ایسا بنا لے کہ ہمارا کردار اور تجھے پسند آ جائے۔ ہم تیرے لیے جینا چاہتے ہیں، ہم تیرے لیے مرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں تیری رضا کے علاوہ کسی اور کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔